چار دوست رستے سے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک گٹھڑی پر پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے گٹھڑی کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک دوست نے تیزی سے گٹھڑی کو اٹھا لیا۔ پھر ان سب نے سوچا کہ آخر اس گٹھڑی میں کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ان سب نے اس گٹھڑی کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ اسے مت کھولو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ پھر تینوں دوستوں نے کہا اس میں کچھ برا نہیں، یہ لگتا ہے کسی شخص کی گر گئی ہے۔ پھر سب نے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی اس گٹھڑی کو کھولا گیا تو ان سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ یہ گٹھڑی سونے اور چاندی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ سب بہت خوش تھے کہ ان میں سے ایک دوست کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ گٹھڑی تو مجھے ملی ہے، پھر یہ سب اس کے حصے دار کیوں بنے؟ اس نے سوچا کہ ایک دوست کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں اور اس سے یہ کہہ دوں گا کہ یہ مال ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد اس کا کام بھی تمام کر دوں گا۔ اس نے ان دونوں کو کہا کہ بہت بھوک لگ رہی ہے یارو، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ سب دوستوں نے کہا یار بہت بھوک تو بہت لگ رہی ہے، کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں۔ اس نے دوستوں کو بولا کہ تم دونوں جا کر کھانا لے آؤ، یہیں کہیں قریب ہی ہوٹل ہوگا، میں اور شاہد اس گٹھڑی کا دھیان رکھتے ہیں۔ ان دونوں دوستوں نے یہ بات مان لی اور کھانا لینے چلے گئے۔ پھر اس نے شاہد سے کہا کہ ہم 4 لوگ ہیں، اگر یہ حصہ ہم چاروں میں بٹ گیا تو ہمیں کم حصہ ملے گا، لیکن اگر یہی حصہ ہم دونوں میں بٹ گیا تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ دوسرے دوست نے اس کی بات سنی اور سوچا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ پھر ان دونوں دوستوں نے ان کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں دوست کھانا لے آئے اور ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں چاقو چھپائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں نے خوشی خوشی کھانا لا کر رکھا تو ان دونوں نے ان کے پیچھے سے چاقو مار ڈالے، ان دونوں کو زخمی کر دیا اور کہا تم دونوں اس کے حصے دار نہیں بن سکتے، اور ان کو مار ڈالا۔ دونوں دوستوں نے سوچا کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے دوست نے کہا ان سالوں نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا اور تھوڑی دیر میں دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ ان سب میں سے کوئی نہیں بچا۔ سبق: لالچ بری بلا ہے۔